بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ پولیٹیکل تھیوری کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے ڈیموکریسی، اٹس کریکٹرسٹکس، جمہوریت، اس کا مفہوم اور اس کی نمایاں خصوصیات خد و خال۔ جمہوریت کو صحیح معنوں میں جاننے کے لیے اس کے جو کریکٹرسٹکس ہے، اس کے جو فیچرز ہیں، اس کے خد و خال، ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ پولیٹیکل تھنکر بارکلے کارٹر کا یہ کہنا ہے کہ جمہوریت مختلف زمانوں میں مختلف صورتوں میں قائم رہی ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی جو مشترکہ خصوصیات ہیں وہ ہر دور میں نمایاں، یکساں اور مسلمہ رہی ہیں۔ وہ زمانہ قدیم ہو یا زمانہ جدید، جمہوریت میں کبھی بھی ظلم و استبداد یا جبر و تشدد کی بات نہیں کی جاتی، بلکہ اس میں ہمیشہ عوامی فلاح و بہبود کی بات کی جاتی، عوامی احساسات کی بات کی جاتی، عوامی پسند ناپسند کی بات کی جاتی ہے، اظہار رائے کی آزادی کی بات کی جاتی ہے، افہام و تفہیم کی بات کی جاتی ہے، معاملہ فہمی، رواداری اور برداشت کی بات کی جاتی ہے، اور یہ ہر دور کی جمہوریت کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ حاکم اور محکوم کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ تحریری یا غیر تحریری دستور کے ذریعے قائم رہے ہیں، اور دونوں جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دونوں یعنی حاکم اور محکوم دونوں قانون کے پابند رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جمہوریت جو ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر دور میں یکساں، نمایاں اور مسلمہ خصوصیات کی حامل رہی ہے۔ اب ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی مطلب کون سی چیزیں ہیں جو ہر دور میں ہر جگہ موجود رہی ہیں اور مسلمہ رہی ہیں، یکساں رہی ہیں اور نمایاں رہی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات تو انتخابات ہے۔ تو جمہوریت کا حسن جو ہے وہ انتخابات میں ہے کہ ایک خاص مدت بعد ہر ریاست میں حکومت کی تبدیلی کے لیے باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں، اور یہ انتخابات جو الیکشنز جو ہیں وہ عوام کی پسند کو جاننے کا، پرکھنے کا ایک عام ترین ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ یہ عوامی اظہار رائے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ ہر ریاست میں ایک مخصوص مدت کے بعد انتخابات ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتخابات کے بغیر جمہوریت چل ہی نہیں سکتی۔ اس کو پاپولر سوورینٹی بھی کہا جاتا ہے، اور روسو نے اس کو جنرل ول کا نام بھی دیا ہے۔ قدیم یونان کی جو سٹی اسٹیٹس تھی اس میں بھی یہ انتخابات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ موجود تھا، اگرچہ آبادی محدود تھی اور وہاں نمائندہ جمہوریت کا تصور نہیں تھا، لیکن عوام امور مملکت کو ڈائریکٹلی چلاتے تھے، وہ حکومت کا نظام براہ راست چلاتے تھے۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی جمہوریت کے لیے ناگزیر ہیں۔ جمہوریت کو
کامیاب بنانے کے لیے اور اس کا جو نظام ہے اس کو چلانے کے لیے کم از کم 2 جماعتیں ہونا ضروری ہیں، جس طرح سے امریکہ میں، جس طرح سے برطانیہ میں، اور انتخابات ہوتے ہیں جس پارٹی کو عوام اکثریت دیتی ہے، منتخب کرتی ہے، وہ حکومت بنا لیتی ہے، اور دوسری پارٹی جو ہے وہ منارٹی پارٹی کے طور پر اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہے۔ دونوں اپنا اپنا فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ امریکہ میں جارج واشنگٹن اس نے جمہوریت کو سیاسی جماعتوں کے بغیر چلانے کی کوشش کی۔ امریکہ میں ابتدا میں سیاسی جماعتیں نہیں تھیں، اور جارج واشنگٹن کا یہ نقطہ نظر تھا کہ اس جمہوریت کو سیاسی جماعتوں کے بغیر چلانا چاہیے، لیکن یہ فنامنا کامیاب نہیں ہو سکا۔ پاکستان میں بھی غیر جماعتی نظام کے تحت 1985 میں الیکشن ہوئے اور ایک تجربہ کیا گیا غیر جماعتی بنیادوں پر، لیکن وہ بھی ناکام ہوا۔ تو جمہوریت کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کا وجود، کم از کم 2 سیاسی جماعتوں کا وجود جو ہے وہ لازمی ہے۔ اس کے علاوہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ جمہوریت میں تمام شہریوں کو بنیادی حقوق جو ہیں وہ بلا امتیاز میسر ہوتے ہیں، وہ معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں، معاشی ہوں، اخلاقی ہوں، مذہبی ہوں۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ بنیادی حقوق کی دستیابی ہی جمہوریت کی پہچان ہے۔ اگر بنیادی حقوق لوگوں کو میسر ہیں تو جمہوریت بہترین طریقے سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے، اور اگر یہ حقوق میسر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمہوریت کنٹرولڈ ہے، اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہے وہ ہے آزادی رائے، اظہار رائے کی آزادی۔ ہر شخص کو اپنی آزادانہ رائے دینے کا اختیار حاصل ہے، اس کو تنقید کرنے کا حق حاصل ہے، اس کو تحریر کا اور تقریر کا حق حاصل ہے۔ وہ تنقید کر سکتا ہے، وہ بحث کر سکتا ہے، وہ مباحثہ کر سکتا ہے، وہ مذاکرے میں حصہ لے سکتا ہے، وہ مذاکرات میں حصہ لے سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جمہوریت کی روح ہیں اور جمہوریت کا حسن ہے۔ حکومتی پالیسیوں پر تنقید بھی لازم ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہ نہ کیا جائے تو حکومت آمرانہ رویہ اختیار کر سکتی ہے، اور حکومت کو آمرانہ رویہ سے اختیار کرنے سے باز رکھنے کے لیے اس پر تنقید کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر حکومت بنیادی حقوق کے خلاف کام کرتی ہے تو اس کے خلاف احتجاج بھی کیا جا سکتا ہے، اور اظہار رائے کے اختلاف پر کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کی زبان بندی کی جا سکتی ہے۔ جمہوریت کی خصوصیات میں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ ہر 5 سال بعد یا 4 سال بعد یا 7 سال بعد، جتنا بھی کسی ملک میں ان کے آئین کے تحت یہ طے کیا جاتا ہے کہ کتنی مدت کے بعد انتخابات ہوں گے، تو اس کے بعد اس کا جمہوریت کا ایک طرح امتیاز یہ بھی ہے کہ وہاں پرامن انتقال اختیار ہوتا ہے، پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہوتی ہے، اور مناسب وقفے سے الیکشنز ہوتے ہیں۔ عوام کی لائکنگ ڈس لائکنگ جو ہے وہ فائق ہوتی ہے، وہ اس کو اولویت دی جاتی ہے، اور جو جماعت اکثریت حاصل کر لیتی ہے اقتدار اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور اقلیت بھی خوش دلی سے عوامی فیصلے کو قبول کرتی ہے، اپنی شکست تسلیم کرتی ہے۔ اور ایک اور جمہوریت کی خوبی یا حسن یہ ہے کہ وہ شکست تسلیم کر کے کارنر ہو کر بیٹھ نہیں جاتی، بلکہ
منتخب حکومت کے پیرلل کام کرتی ہے، اس کو ٹف ٹائم دیتی ہے، اس کی پالیسیوں پر تنقید کرتی ہے، اس کے جو تعمیری کام ہوتے ہیں اس پر ان کا ساتھ بھی دیتی ہے۔ اکثریت جو ہے وہ محض اکثریت کے بل بوتے پر اقلیت کو کارنر نہیں کرتی، اور اقلیت بھی چپ سادھ کر نہیں بیٹھ سکتی۔ افہام و تفہیم سے وہ اس کی اکثریت کو تسلیم کرتی ہے، اور برطانیہ جیسی جمہوریت میں برطانوی جو حکمران پارٹی ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو اپوزیشن ہے اس کو ساتھ لے کر چلے۔ البتہ یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اگر عوامی نمائندے حکومتی پالیسیوں سے مطمئن نہیں ہیں تو وہ نو کانفیڈنس موشن لا کر حکومت کو اقتدار سے باہر کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں، یعنی ان کو حکومت برطرف کرنے کا اختیار بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کے پیش نظر جو اولین مقصد ہوتا ہے وہ عوامی فلاح و بہبود ہوتا ہے، عوام کی خوشحالی ہوتا ہے، عوامی ترقی کے منصوبے ہوتا ہے، اس کی بہتری کے لیے کاوش ہوتی ہے۔ یہ ایک امن پسند نظام ہوتا ہے، اور اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ عوام کی خوشحالی، بہتری اور بھلائی ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خطے میں دوسرے ممالک جو ہیں ان سے ایک بہترین تعلقات جو ہیں وہ قائم کیے جائیں، اور ایک بہترین خوشگوار تعلقات قائم کر کے اپنی زیادہ سے زیادہ توجہ جو ہے وہ عوامی فلاح و بہبود اور عوامی مفاد کے منصوبوں پر صرف کی جائے۔ اس کے علاوہ اس نظام کی ایک اور خوبی یا خصوصیت یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے۔ حکومت جو ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے، جواب دہ ہے، عوام کے سامنے وہ جواب دہ ہے۔ پارلیمانی یا صدارتی کوئی بھی نظام ہو، انتخاب کے ذریعے احتساب ہوتا ہے۔ الیکشن جو ہے وہ بہترین سورس ہے احتساب کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا۔ پارلیمانی جو نظام ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں حکومت پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتی ہے، اور نہ صرف وہ ڈیلی بیسس پہ یہ کام سر انجام دیتی ہے بلکہ الیکشن میں بھی ان کو عوامی جواب دہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت جو ہے وہ اس سے باز پرس کی جاتی ہے پارلیمنٹ میں، اگر وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرے تو اس کے خلاف نو کانفیڈنس موو لا کر اس کو اقتدار سے الگ کرنے یا برطرف کرنے کا اختیار بھی پارلیمنٹ کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جمہوریت کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی اہم چیز ہے کہ وہاں رول آف لا ہوتا ہے۔ جمہوریت قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے۔ قانون سب کے لیے مساوی ہے، کوئی بھی قانون سے ماورا نہیں ہے۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے، لا بریکنگ کی ہے، خلاف ورزی کی ہے تو وہ سزا سے بچ نہیں سکتا، اور اگر کوئی بے قصور ہے اور اس کو ثابت کیے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس میں آزاد اور خود مختار عدلیہ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ ان کی معاملات پر گہری نظر ہوتی ہے، اور رول آف لا کو قائم کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ عدلیہ اس ذمہ داری کو بآسن طریقے سے نبھاتی ہے۔ ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہو کر عدلیہ رول آف لا کو یقینی بناتی ہے اور حقوق کی پاسداری کو یقینی بناتی ہے، بہترین طریقے سے سر انجام دیتی ہے تاکہ کوئی اپنی حد سے تجاوز نہ کر سکے اور کوئی قانون کی خلاف ورزی نہ کر سکے۔
اس کا کام جو ہے عدلیہ، آزاد اور خود مختار عدلیہ جو ہے وہ قانون کی حکمرانی اور حقوق کی پاسداری کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ یہ وہ تمام خصوصیات ہیں جو ہر دور میں، زمانہ قدیم میں بھی اور عصر جدید میں بھی، جمہوری حکومت کا یا جمہوری نظام کا خاصہ رہی ہیں۔ اس سے عوامی اعتماد کو فروغ ملا ہے اور جمہوریت پروان چڑھی ہے۔ جمہوریت پر اعتماد اور یقین اور زیادہ غیر متزلزل اور پختہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔